بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 50 تک جو جلالین کی عبارت تھی، تفسیر تھی، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجی، آپ ملتوی کریں، من تشاء منہن، ان میں سے جس کی چاہیں باریک ہو، یعنی اپنی بیویوں میں سے جس کی باریک کو ملتوی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ، اور اپنے پاس رکھیں، من تشاء، جس کو آپ چاہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جس کو آپ واپس بلانا چاہیں، ممن عزلت، ان میں سے جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا. فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ذَلِكَ أَدْنَى، یہ بات زیادہ قریب ہے، أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گی، وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی رہیں گی، بِمَا آتَيْتَهُنَّ، جو بھی آپ نے ان کو دیا، كُلُّهُنَّ، سب کی سب. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، عَلِيمًا، خوب جاننے والا، حلیمًا، بردبار. لا يحل لك النساء من بعد، اور اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آئیں. ولو اعجبک، اگرچہ آپ کو پسند ہو، حسنہن، ان کی خوبی. الا ما ملکت یمینک، البتہ جو کنیزیں آپ کی ملکیت میں ہوں وہ آپ کے لیے حلال ہوں گی. وکان اللہ، اور اللہ ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، رقیبا، نگرانی کرنے والا. ان آیت کی بابت جو جلالین کی تفسیر ہے اس کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں. سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو 3 آیات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جن کی تعداد آپ کو 7 بتائی تھی. 5 کو ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو خصوصیت نمبر 6 ہے اس سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ترجی، فرماتے ہیں بالحمزتی والیاء بدلہ. یہ ترجع ہے، یعنی جیم کے بعد حمزہ ہے لیکن اس کو یا کے ساتھ بدلا گیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے تؤخر. ارجع یرجی، ارجان کا مطلب ہے مؤخر کرنا. من تشاء، جس کو آپ چاہیں، منہن، ان میں سے. منہن ای ازواجی کا، من ازواجی کا، اپنی بیویوں میں سے. عن نوبتها، جس کی باری، یعنی آپ اپنی بیویوں میں سے جس کی باری کو مؤخر کرنا چاہیں، ملتوی کرنا چاہیں، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے. وتؤوی، تؤوی کا مطلب ہے تضم، آپ اپنے پاس رکھیں، الیکا، اپنے پاس، من تشاء، جس کو چاہیں، منہن، ان میں سے. کیونکہ آپ اگر پہلے جملے کو دیکھیں تو اس کے آخر میں ترجی من تشاء منہن، اب دوسرے جملے کے آخر میں تو اس کو ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کو صاحب جلالین نے واضح کیا، وتؤوی الیک من تشاء منہن، تو فتأتیہا، تو آپ اس کے پاس آئیں. یعنی جس کو قریب رکھنا چاہیں اس کو قریب رکھیں، جس کو دور رکھنا چاہیں اس کو دور رکھیں، جس کے پاس آنا چاہیں اس کے پاس آئے، جس کے پاس نہ آنا چاہیں نہیں نہ آئے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، ای طلبت، جس کو آپ بلانا چاہیں دوبارہ واپس، ممن عزلت، ان میں سے جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا. کس چیز سے علیحدہ کر دیا؟ من القسمتی، تقسیم سے، یعنی باری کی تقسیم سے. فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. فی طلبها وضمها الیک، اس کو اپنے پاس بلانے پر اور اپنے قریب لانے پر. خیر فی ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اختیار دیا گیا ہے. بعد ان کان القسم واجبا علیہ، اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب تھی. یعنی اس آیت کے ٹکڑے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کو وہ قریب رکھنا چاہیں اس کو قریب رکھیں، اور جس کی باری کو ملتوی کرنا چاہیں اس کو ملتوی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے.
عام امتی کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان برابری کرے گا نفقہ کے اعتبار سے، شباشی کے اعتبار سے، کہ ایک بیوی کو جتنا نفقہ دیتا ہے دوسری کو بھی اتنا دے گا، ایک کے پاس جتنی شباشی کرتا ہے رات گزارتا ہے دوسرے کے پاس بھی اتنی ہی راتیں گزارے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ واضح کر دوں کہ باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ استثناء حاصل ہے اور یہ خصوصیت حاصل ہے، اس کے باوجود بھی آپ ازواج مطہرات میں برابری فرماتے تھے، کسی قسم کی اس میں امتیازی کسی کے ساتھ معاملہ آپ نہیں فرماتے تھے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے۔ ایک روایت بھی آپ نے بارہا سن رکھی ہوگی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو نقل فرماتی ہیں، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فیعدل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ برابری فرماتے تھے۔ فیقول، اور کہتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں نے یہ تقسیم کر دی ہے، برابری کر دی ہے، فلا تلمنی فیما لا املک، مجھے اس چیز میں، اس معاملے میں مت ملامت کیجئے جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قلب ہے، یعنی دل کا رجحان ہے، کہ دلی کیفیات اور رجحان تو انسان کے اپنے قابو میں یا اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے اندر برابری فرماتے تھے۔ یہاں صاحب جلالین نے فرمایا خیر فی ذلک بعد ان کان القسم واجبا علیہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تقسیم واجب تھی، پھر بعد میں آپ کو یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے۔ آگے ہے ذالک، ای ذالک التخییر، مشار الیہ کو واضح کیا کہ یہ جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، ادنا ای اقرب الی، یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی رہیں گی، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہیں ہوں گی، ویرضین، اور وہ راضی رہیں گی، بما آتیتہن، جو بھی آپ نے ان کو دیا، ما ذکر المخیر فیہ، ان میں سے جس میں آپ کو اختیار دیا گیا، کلہن، سب کی سب، تاکید للفاعل فی یرضین، فرماتے ہیں یرضین کے اندر جو ضمیر ہے اس کی تاکید لائی گئی ہے کلہن سے۔ یہ جو بات ہے ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین، اگر ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ تو ازواج مطہرات کے لیے ایک تنگی کا عمل تھا کہ ان کا جو اختیار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بھی واجب نہیں تھا ان کے حق میں برابری کرنا رات گزارنے کے اعتبار سے یا نفقہ کے اعتبار سے، تو یہ تو بظاہر تنگی محسوس ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا ہے تقسیم کا اور آپ پر برابری کو لازم نہیں کیا گیا، اس سے ازواج مطہرات کو یہ بتایا گیا کہ جو بھی آپ کو ملے گا وہ بطور تبرع اور احسان کے ملے گا، تو اس سے آپ کو، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، آپ کو غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ غم آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی چیز پر اپنا استحقاق سمجھتا ہے اور اس کو وہ حاصل نہیں ہوتی ہے، تو جب استحقاق ہے ہی نہیں تو کسی چیز کے نہ حاصل ہونے سے غم بھی نہیں ہوگا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور بغیر استحقاق کے کسی چیز کے ملنے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ازواج مطہرات کو بغیر استحقاق کے جو برابری والا سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا تھا، اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، ان کو غم نہیں ہوتا، اور وہ جو بھی آپ دیں گے اس پر راضی رہتی ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے، من امر النساء، عورتوں کے معاملے میں، والمیل الی بعضہن، اور ان میں سے کچھ کی طرف میلان کے اعتبار سے، وانما خیرناک فیہن، اور ہم نے آپ کو اس لیے ان میں اختیار دیا ہے ان کے حق میں، تیسیرا علیک فی کل ما اردت، کہ جو آپ کرنا چاہیں اس کے اندر آپ کو آسانی حاصل رہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، علیما، خوب جاننے والا، بخلقہ، اپنی مخلوق کو، حلیما، اور بہت بردبار ہے، عن عقابہم، ان کی سزا کے معاملے میں۔ بظاہر آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھا جائے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، تو اس کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کوئی ظاہری ربط نظر نہیں آتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ما قبل میں بھی ہیں، ما بعد میں بھی ہیں، لیکن روح المعانی کے اندر اس کا جو جوڑ ہے ما قبل اور ما بعد کے ساتھ وہ یہ ہے
کہ جو خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں اس سے کسی عام آدمی کے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو شیطانی وساوس سے بچانا چاہیے کہ اللہ اس کے دل کے حال کو جانتا ہے، اور نبی کو علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دے رکھی ہیں یہ محض اللہ کا فضل ہی ہے۔ تو 6 خصوصیات کا بیان یہاں تک ہو چکا ہے۔ اب 7ویں خاصیت ہے لا یحل، نہیں ہے حلال، بالتاء والیاء، لا تحل بھی پڑھا جا سکتا ہے اور لا یحل بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی 2 قرأتوں کا بیان ہے۔ لا یحل یہ اکثر قراء کی قرأت ہے، اور لا تحل یہ ابو عمرو اور یعقوب رحمہم اللہ کی قرأت کے مطابق ہے۔ لکن نساء آپ کے لیے عورتیں، من بعد اس کے بعد، التسع اللاتی اخترنک ان 9 کے بعد جن کو آپ نے اختیار کر لیا۔ یہ ایک تفسیر ہے اس کلمہ کی لا یحل لک النساء من بعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے ان 9 عورتوں کے بعد کسی عورت سے شادی کرنا، جبکہ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے اصناف ذکر کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اصناف سے مراد انواع ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کی جو رشتہ دار خاتون تھی، یعنی عورتیں تھیں، ان سے آپ کا نکاح اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ ہجرت کرتی، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ تو دیگر جو یعنی ایسے اصناف ذکر کی گئی ہیں ان کے علاوہ کسی اور صنف سے نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ تفسیر کی جائے جو دوسرے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے تو یہ تو اسی کی وضاحت اور تاکید بن جائے گی جو پہلے آپ نے احکامات پڑھے ہیں، اور جس کو صاحب جلالین نے اختیار کیا ہے کہ ان 9 عورتوں کے بعد آپ کے لیے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ بھی مفسرین نے اس کو بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس کی جو تائید میں کچھ نصوص اور آثار بھی ملتے ہیں۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں یا آپ سے جدائی اختیار کریں، آپ سورہ احزاب کے اندر ہی اس کو کچھ رکوع قبل پڑھ چکے ہیں۔ تو جب ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کو اختیار کریں گے، ان کے علاوہ کسی اور کو نکاح میں نہیں لا سکیں گے۔ ایسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو آپ کے لیے مخصوص فرما دیا کہ آپ کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح آپ کو بھی ان کے لیے مخصوص فرما دیا کہ آپ ان کے علاوہ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ 7ویں خصوصیت ہوگی کہ آپ کو یعنی آپ کے حق میں کہ آپ کسی اور عورت سے اب نکاح نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل، اور نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرماتا ہے بترک احد التعین فی الاصل، اصل میں تتبدل، تو ایک تا کو جو اصل میں موجود ہے کلمہ میں اس کو حذف کیا گیا ہے، بہن ان میں سے، کہ من ازواج کسی بھی بیوی کو، بان تطلقہن یعنی ان سب کو آپ طلاق دے کے اور عورتوں سے نکاح کریں، او بعضہن یا کچھ کو طلاق دے کر ان کے بدل میں کسی اور سے نکاح کریں، وتنکح بدل من طلقت، جس کو آپ طلاق دیں ان کے بدلے میں آپ کسی اور سے نکاح کریں، یہ بھی جائز اب نہیں ہے آپ کے لیے۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو ان کی خوبی اچھی ہی کیوں نہ معلوم ہو، یعنی اور عورتوں میں کوئی خوبی آپ کو اچھی ہی کیوں نہ معلوم ہو، آپ پھر بھی ان ازواج مطہرات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ الا ما ملکت یمینک، ہاں جو آپ کی ملک میں آ جائے، من الاماء باندیوں میں سے، فتحل لک تو آپ کے لیے وہ حلال ہے، وقد ملک بعدہن اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک بنے ہیں، ماریہ القبطیہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے، وولدت له ابراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بھی ان سے پیدا ہوئے، ومات فی حیاتی اور ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ وکان اللہ اور اللہ ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، رقیبا نگہبان، حفیظا یعنی نگہبان۔ تو یہ ان آیات کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخصوص 7 احکامات ہیں ان کو تفصیلی طور پر پڑھ لیا ہے۔ جو بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کے لیے قابل سوال ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے کچھ اختصار سے بھی کام لیا ہے ان آیات کی تفسیر میں، خاص طور پہ جو فقہی احکامات وغیرہ ہیں آپ ان کو فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیں گے، اور چونکہ یہ ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اندر سبق کو
سمیٹنا ہوتا ہے، ایک محدود حد تک ہی آپ بات کر سکتے ہیں، تو اس لیے کچھ اختصاص سے کام لیا گیا۔ آپ تفصیلات کو تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، فقہی اعتبار سے جو تفسیرات ہیں ان میں آپ فقہی جو عناوین ہیں، مضامین ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو یہیں مکمل کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید جو سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔